اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتہ واری اجتماع میں تعلیم اور تربیت ہی سے جڑا ہوا عنوان اور موضوع اور نماز کی اقامت سے بھی جڑا ہوا عنوان اور موضوع۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے مقصد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی ہے اور تمام آدمیوں کے لیے ہے۔ آدمی کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد کو، آدم سے جس کا تعلق ہے وہ آدمی ہے، یا نسبتی ہے اس میں۔ اور یہ جو سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے اور تذکرے سے، تو یہ سلسلہ آئندہ بھی انشاءاللہ چلے گا۔ 5 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ تو سورہ شورى کی آیت نمبر 13 کے حوالے سے اس سے پہلے کے 5 اجتماعات میں آ چکا، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے لیے ضروری قرار دی ہے، تو گویا کہ سورہ فاتحہ کا پورا عنوان اور موضوع یہ تمام مسلمانوں کے لیے اور خاص طور سے نماز پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ اور سورہ فاتحہ ہی میں یہ دعا بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، رہنمائی کر ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے۔ تب گویا کہ ہر نمازی ہر رکعت میں انعام یافتہ بندوں کے راستے کی اتباع کی پیروی کی دعا کرتا ہے، یا دعا کرنے کی تلقین کی گئی، تعلیم دی گئی۔ اور دعا اس لیے کی جاتی ہے، دعا اس لیے مانگی جاتی ہے کہ اس کے مطابق ہمارا عمل بھی ہو۔ تو سورہ فاتحہ کی اس آیت میں صراط الذین انعمت علیہم میں کون لوگ آتے ہیں، تو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اور زیادہ واضح کر دیا، نمایاں کر دیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور کیا ہی بہتر ہے یہ ساتھی۔ تب بات چھوٹی نہیں رہی، بات اس لحاظ سے بڑی ہو گئی کہ ہر رکعت ہر نمازی کو افراد کے لحاظ سے 4 شخصیات کی تحریک اور تحریک اور اتباع سے جوڑتی ہے۔ وہ 4 قسم کے جو افراد ہیں ان میں سب سے اول نمبر پر ہے انبیاء، دوسرے نمبر پر ہے صدیقین۔ صدیقین کہتے ہیں جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات کی تائید اور تصدیق کی۔ اور شہداء، تیسرے نمبر پر شہداء، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کی، ان کو شہید کہتے ہیں، اور اسی کی جو جمع ہے شہداء۔ اور چوتھے نمبر پر آئیڈیل اور ماڈل کے طور پر، رہنما کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو چوتھی قسم پیش کی، یا جس چوتھی قسم کی اتباع اور پیروی کی دعا کرتا ہے ہر نمازی، وہ ہے صالحین۔ صالح کی جمع صالحین، یعنی نیک لوگ۔ اور نیک لوگ وہ کہلاتے ہیں
جنہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق زندگیاں گزاری ہے تو وہ صالحین شمار ہوتے ہیں۔ تب گویا کہ یہ اقامت نماز، اقامت صلاۃ کا تقاضا ہے کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتوں سے، زندگیوں سے واقف ہو، اس لیے کہ اتباع اور پیروی تو جاننے کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔ انبیاء کی سیرت ہم کو اگر معلوم نہیں ہوگی تو اتباع اور پیروی ہم کیسے کریں گے؟ اس لیے نماز کا ایک تعارف اور نماز کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، دین کی بنیاد ہے۔ اور پھر محدثین نے اس حدیث کی جو تشریح کی، فمن اقامہ فقد اقام الدین ومن ہدمہ فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ بہت سارے اس جملے، اس لفظ کو بھی حدیث کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن وہ حدیث نہیں، حدیث کی تشریح ہے۔ حدیث ہے عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، دین کی بنیاد ہے۔ اب جس نے کو بنیاد کو قائم کیا، گویا کہ اس نے دین کو قائم کیا۔ تو محدثین نے جو تشریح کی بالکل صحیح کی کہ جس نے اپنی نماز کو زندگی میں قائم کر لیا، یعنی نماز پر عمل کر لیا، تو گویا کہ اس نے پورے دین کو اپنی زندگی میں قائم کر لیا۔ اور جس نے نماز کو قائم نہیں کیا، اس کو گرا دیا، منہدم کر دیا، تو اس نے گویا کہ دین کو منہدم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اقامت صلاۃ کے حوالے سے، نماز کو قائم کرنے کے حوالے سے ایک طرح سے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، تمام صدیقین، تمام شہداء اور تمام صالحین کو پیش کیا۔ اور قوموں کے پاس اور دھرموں کے پاس مثالی افراد، نمونے کے افراد بہت سارے ہو سکتے ہیں، کچھ اور ہو سکتے ہیں، یا ہندی میں کہتے ہیں ان کو مہاپرش، بڑے آدمی اور ہو سکتے ہیں، مارگ درشک، راستہ دکھانے والے، بتانے والے ہندی میں کہتے اور ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہماری نماز نے ہمارے سامنے مہاپرش کے طور پر، مہاپرشوں کے طور پر، بڑے آدمیوں کے طور پر، مارگ درشک کے طور پر جن افراد کو پیش کیا، وہ 4 قسم کے افراد ہوتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلی قسم ہے انبیاء، اور انبیاء کا سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو آئندہ اجتماعات کے حوالے سے یہ کوشش رہے گی کہ 5 انبیاء کا تذکرہ تو وہ اقامت دین کی تحریک کے حوالے سے آ چکا، لیکن جو بقیہ انبیاء ہیں اور جن کا کچھ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں تذکرہ ہیں، تو انشاءاللہ سلسلے کے تحت وہ انبیاء کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ لیکن تذکرہ برائے تذکرہ نہیں، تذکرہ برائے تربیت، تعلیم اور تربیت۔ ویسے بھی یہ تے سے جڑا ہوا ہے تذکرے کا لفظ۔ اسلام میں جو اہم نام ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر تذکرہ تعلیم چاہتا ہے، تربیت چاہتا ہے، تبلیغ چاہتا ہے، تبلیغ بھی ہو اس کی، اس تذکرے کی تبلیغ بھی ہو۔ جیسے علم اور عمل کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، تو لفظ کے لحاظ سے بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ علم میں کتنے الفاظ ہیں؟ 3۔ اور عمل میں کتنے الفاظ ہیں؟ اور کون سے الفاظ ہیں علم میں اور عمل میں؟ کون سے الفاظ ہیں؟ وہی ہے، لیکن صرف ترتیب بدلی نا تھوڑی۔ اس لیے قریبی تعلق ہے کہ علم کے بغیر عمل نہیں، عمل کے بغیر علم نہیں، تو دونوں میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اس لیے الفاظ بھی اتنے ہی ہیں اور وہی ہے، صرف علم میں دوسرے نمبر پر لام ہے اور عمل میں تیسرے نمبر پر لام ہے، عمل، عین میم لام۔ تو جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، ویسے قرآن مجید میں 7-8 مقامات پر ہے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے ساتھ ابلیس کا تذکرہ، اور پھر حضرت اکیلے انداز میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ تو اور بھی مقامات پر ہے۔ لیکن
حضرت آدم اور ابلیس کے تذکرے کے ساتھ قرآن مجید میں 7-8 مقامات پر تذکرہ ہے، ذرا تفصیل کے ساتھ، اس لیے کہ آدمیوں کو دکھانا اور بتانا مقصود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس کا فتنہ لگا ہوا تھا، ابلیس کا فتنہ آزمائش جڑی ہوئی تھی، تو آدمیوں کے ساتھ بھی ابلیس کا فتنہ، ابلیس کی آزمائش جڑی رہے گی۔ اور یہ جو حق اور باطل کا جو معرکہ ہے حضرت آدم اور ابلیس کے درمیان، یہ جنت سے شروع ہو چکا، اور وہی پھر یہ معرکہ اب زمین پر برپا اور قیامت تک برپا رہے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں بہت ہی جامع اور تفصیلی انداز میں، تفصیلی مطلب اس لحاظ سے کہ ہر آیت ایک تفصیل اپنے اندر لیے ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہر بات ایک تفصیل لیے ہوئے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس سے پہلے سورہ بقرہ کے 3 رکوع گزر چکے، اور 3 رکوعات میں ایک طرح سے انسانوں کی 3 قسمیں بیان کر دی گئی۔ انسانوں کی جو 3 قسمیں ہیں بنیادی طور سے، ویسے بنیادی طور سے 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن دنیا میں طرز عمل کے لحاظ سے 3 قسمیں ہو جاتی ہے، ایک متقین کی، اور دوسرے منافقین کی، اور تیسرے مشرکین کی، کافرین کی۔ تو سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں متقین کا تعارف اور تذکرہ کر دیا گیا، جو ایک طرح سے انسانیت کا جوہر ہے، انسانیت کا مکھن ہے، اور اس کتاب سے اصل فائدہ اٹھانے والے یہی متقین ہیں۔ اور اس سے پہلے جو سورہ بقرہ ہے ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلے تو ایک طرح سے پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، جیسا مقدمہ ہوتا ہے، کتاب اپنی جگہ پر ہوتی ہے اور مقدمہ دیباچہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے، تو سورہ فاتحہ کی حیثیت تو ایک طرح سے مقدمے کی ہے، اس میں پورے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے سمو دیا خلاصے کے طور پر، لیکن باضابطہ قرآن مجید کا جو آغاز ہے ترتیب کے لحاظ سے وہ سورہ بقرہ سے ہوتا ہے۔ اور سورہ بقرہ کے شروع کے 3 رکوعات میں ایک طرح سے امت مسلمہ کا فرض منصبی بھی اور انسان کی جو قسمیں متقین، اور پھر دوسرے رکوع میں منافقین کا کردار طرز عمل۔ پہلا رکوع جہاں پر مکمل ہوتا ہے تو کافروں کا تذکرہ بھی ہے، جو شدید کفر میں، جو دعوت دینے کے بعد بھی نہیں سمجھیں گے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ایک طرح سے بتلا دیا گیا مسلمانوں کو کہ اس معاشرے میں، اس دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ رہیں گے کہ ان کے حق میں گمراہی ثابت ہو چکی، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ان کے طرز عمل کی وجہ سے، اس لیے ہر ایک سے تم ایمان کی امید نہیں رکھ سکتے کہ ہمارے کہنے سے وہ ایمان لے آئیں گے۔ اور پھر ایک طرح سے دوسرے رکوع میں یہ بھی بتلا دیا گیا کہ جو کہتے کہ ہم مومن ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقت میں مومن بھی ہوں گے، وہ کافر بھی رہیں گے اندر سے، ان کے زبان پر ایمان رہے گا لیکن دل میں کفر رہے گا، یعنی گویا کہ ایسے لوگوں کی طرف سے بھی تمہیں چوکنا رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہر ایمان کا دعوے دار وہ مومن اور مسلم نہیں ہوگا، وہ منافق ہوں گے، وہ دھوکہ دینے والے ہوں گے، دھوکہ تمہیں پہنچائیں گے۔ تو اب ایک طرح سے انسانوں کو، ایمان والوں کو پھر ان کی اصل تاریخ سے اللہ تعالیٰ نے جوڑا، ہر قرآن مجید کے پڑھنے اور سننے والے کو انسانوں کی جو اصل ابتدا ہیں تو اس ابتدا سے بھی جوڑا کہ ہماری ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے گویا کہ انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے، اور اس دنیا کی بھی ابتدا ہوئی ہے۔ دنیا کا آغاز دنیا میں انسانوں کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام وہ شخصیت ہے، وہ فرد ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اجزاء سے اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر اس میں روح پھونکی، گویا کہ انسان کا اس میں
ایک طرح سے مقام اور مرتبہ بھی ہے، اس میں اسلام انسان کی عظمت اور اہمیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے انسان کے جسم کو بنایا. وہ نفخت فی روحی، پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ جب اس میں روح پھونکو تو پھر اس کے لیے سجدے میں گر جانا ہو. یعنی دوسرا مقام مرتبہ انسان کا اس لحاظ سے واضح کیا گیا کہ فرشتے جو مخلوق ہے اللہ کی، بے گناہ مخلوق، معصوم مخلوق، تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک طرح سے سجدہ کرایا گیا. یہ اللہ کا حکم تھا، یہ کوئی عبادت نہیں، اللہ ہی کی عبادت تھی. عبادت کے معنی ہوتے اللہ کے حکموں پر عمل کرنا. تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ نہیں تھا، ایک طرح سے اللہ کے حکم کی بنیاد پر تھا، وہ اللہ کا حکم تھا جو انہوں نے بجا لایا. لیکن ابلیس نے نہیں مانا. ابلیس فرشتہ نہیں ہے، ابلیس جن ہی ہے. لیکن وہاں تذکرہ اس لیے ایسا لگتا ہے کہ ابلیس کی رسائی وہاں تک تھی. یا ہو سکتا ہے اس میں یہ بھی ہو کہ جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کا انسانوں کی تاریخ میں ایک مقام ہے کہ انسانوں کی تاریخ کا آغاز آدم سے ہوا ہے، تو یہ بھی اس میں امکان ہے کہ جنوں کا جو آغاز ہے وہ ابلیس سے ہوا ہو، اور تمام جنوں کی جو اولاد اور نسل ہے وہ ابلیس سے چلی ہو. اس لیے ابلیس کو یہاں نمایاں کر کے پیش کیا گیا. اور اس کو بھی اس لیے حکم تھا کہ اب یہ ابلیس کی جو تاریخ ہے اور جنوں کی جو تاریخ وہ انسانوں سے پہلے کی تاریخ ہے. اور یہ جو فرشتوں نے اشکال کیا تھا، اپنا اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ جب اللہ نے فرمایا تھا کہ میں ایک زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو گویا کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ایسی مخلوق ہوگی جن کو جنوں کی طرح اختیار حاصل ہوگا، اچھا کرنے کا برا کرنے کا. لیکن جنہوں نے اپنے اس اختیار کو ظلم و زیادتی کے لیے استعمال کیا. جنوں کی تاریخ انسانوں کی تاریخ سے پرانی ہے، پہلے کی تاریخ ہے، ہم سے پہلے. اور ایسا لگتا ہے کہ زمین کی خلافت، زمین کا اقتدار کہ یہاں پر اللہ کے دین کو غالب کرے، نافذ کرے، یہ انسانوں سے پہلے جنوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام سپرد کیا تھا. لیکن جب ان کی سرکشی بڑھی، نافرمانی بڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا. اور پھر معزول کرنے کے بعد ایک طرح سے وہ جو جنوں کا جو مقام تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تابع کر دیا کہ تم اب انسانوں کے تابع رہو. اور اسی تابع کی بنیاد پر ابلیس کو بھی حکم تھا کہ وہ بھی سجدہ کرے، یعنی وہ بھی انسان کی، آدم کی عظمت کو مانے، تسلیم کرے. لیکن اس نے انکار کر دیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو فرشتوں نے وہی جنوں کے طرز عمل کو دیکھ کر کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں ایسے کو بنا رہے، پیدا کر رہے ہیں جو اس میں فساد برپا کرے اور خون بہائیں، جیسا کہ جنہوں نے فساد برپا کیا، خون بہایا آپس میں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تو آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، آپ کی تسبیح پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مطلب یہ تھا کہ یقیناً انسانوں میں کچھ ایسے تو ہوں گے جو فساد کریں گے، جو خون بہائیں گے دوسرے کا، لیکن انسانوں میں سے بہت سارے انسان ایسے بھی ہوں گے جو فساد سے انسانوں کو روکیں گے، خون بہانے سے انسانوں کو روکیں گے. اور پھر انسانوں کی ایک تاریخ ہے کہ یقیناً ہر دور میں ابلیس کے کہنے پر بہت سارے انسانوں نے فساد کیا ہے، خون خرابہ کیا ہے، لیکن اللہ کے کہنے پر بہت سارے انسانوں نے اس دنیا میں امن بھی قائم کیا ہے. اور امن قائم کرنے کے لیے اپنا خون بہایا ہے. یعنی دنیا میں اصلاح کے لیے، فساد کو ہٹانے کے لیے اپنے جانوں کی قربانیاں بھی انسانوں نے دی ہے. انبیاء علیہ السلام نے بھی دی ہے اور انبیاء کے پیروکاروں نے بھی دی ہے. لیکن بہرحال یہ تمام آدمیوں کو دکھانا اور بتانا مقصود تھا کہ تمہاری جو اصل ابتدا یہاں سے ہوئی ہے، کہ تم کو زمین کی خلافت کے لیے ہم نے پیدا کیا. خلیفہ کہتے نائب کو، اصل کو خلیفہ نہیں کہتے، جو کسی کے تابع ہو، جو آزاد اور خود مختار نہ ہو تو اس کو کہتے خلیفہ. تو انسان کا جو اصل مقصد ہے
اور اصل جو مقام ہے وہ اللہ کا تابع ہے، اور تابع رہ کر وہ جب تک زندگی گزارے گا تو وہ ترقی کرے گا، اور جب وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا اور پھر ابلیس کے بہکاوے میں آ جائے گا تو پھر وہ راندہ درگاہ ہو جائے گا۔ جس طرح سے ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا تو پھر انسان کو بھی اللہ تعالیٰ دھتکار دے گا، ابلیس اور ابلیس کے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ پھر جہنم میں ڈال دے گا۔ تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم علیہ السلام کا ایک اہم تعارف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں، ان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے علم الاشیاء رکھ دیا۔ علم الاشیاء کہتے ہیں چیزوں کا علم، شے کی جمع اشیاء، اور اس سے مراد ہے قیامت تک ضروریات زندگی کی جتنی چیزیں ایجاد ہوں گی اور اب تک جتنی ایجاد ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں، ان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا پیدائشی طور سے۔ پرندوں میں، جانوروں میں بھی یہ علم اللہ تعالیٰ نے رکھا ان کی ضروریات کے لحاظ سے، اس لیے ان کو سیکھنے کے لیے چڑیوں کے، جانوروں کے کوئی مدرسے نہیں ہوتے، کوئی اسکول نہیں ہوتے کہ چڑیا کو کیسے اب کمانا چاہیے، کیسے زندگی گزارنا چاہیے، ایسے جانوروں کو کوئی مدرسے نہیں ہے نا۔ لیکن ہر جانور اپنی فطرت پر قائم ہے، اور انسان اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوقات وہ مسلم ہیں۔ مسلم کا مطلب یہ کہ ان کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ اصول متعین کر دیا وہ اسی پر وہ قائم ہے آج تک اور اپنی موت تک۔ لیکن انسان اور جنوں کے لیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ بھی رکھی ہے، تو اس لیے کچھ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، پیدا ہونے کے لحاظ سے اور موت کے لحاظ سے نہیں، زندگی کے کچھ معاملات میں اچھا کرنے اور برا کرنے کے لحاظ سے، تاکہ معلوم ہو کہ کون ہے جو اپنی مرضی سے اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے وہ علم الاشیاء رکھ دیا۔ علم الاشیاء اب یہ کافروں کو بھی ہے، مشرکوں کو بھی اور ایمان والوں کو بھی حاصل ہے۔ اس سے مراد علم ہدایت نہیں ہے، علم ہدایت کا تذکرہ یہ سورہ یہ اسی رکوع کے آخر میں آئے گا، اور وہ ضروری ہے۔ یہ چیزوں کا علم، کمپیوٹر بنانے کا علم، ریل بنانے کا علم، یہ انجیکشن دینے کا علم، یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ جس انسان نے بھی عقل لڑائی، اس میں عقل دوڑائی تو وہ صلاحیت اس کو ملی۔ لیکن انسانوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، جس کا فیصلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اور یہ چیز یہ پیدائشی طور سے یہ چیز نہیں دی گئی۔ اس لیے جن سائنسدانوں نے چیزوں کے سلسلے میں عقل لڑائی دوڑائی تو اس میں کامیابی ملی۔ ریڈیو بنانے کے سلسلے میں کسی انسان نے عقل لڑائی تو ریڈیو بنانے میں کامیابی ملی۔ کسی انسان نے یہ کیمرہ بنانے میں عقل لڑائی تو کیمرہ بنا لیا اس نے۔ کسی نے ہوائی جہاز بنانے کے سلسلے میں عقل لڑائی تو کامیابی اس میں ملی، اور کمپیوٹر بنانے کے سلسلے میں عقل لڑائی تو کامیابی ملی۔ یہ موبائل بنانے کے سلسلے میں اس نے غور کیا تو کامیابی ملی۔ اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، اللہ نے رکھ دیا۔ لیکن جس انسان نے بھی انسان کے طریقے زندگی کے سلسلے میں عقل لڑائی دوڑائی تو وہ ناکام ہوا، ٹھوکر اس نے کھائی۔ افلاطون نے بھی ٹھوکر کھائی، ارسطو نے بھی ٹھوکر کھائی، اور بڑے بڑے سائنسدانوں نے ٹھوکر کھائی، اس لیے کہ ان کے بس کے باہر کی ہے یہ چیز، ان کے بس میں نہیں ہے۔ اور اس لیے بس میں نہیں کہ انہوں نے کسی اپنے عزم کو پیدا نہیں کیا، اپنی آنکھ کو انہوں نے پیدا نہیں کیا، دل کو نہیں پیدا کیا، دماغ کو نہیں پیدا کیا، ہاتھ اور پیروں کو پیدا نہیں کیا۔ تو جب اپنے ایک عزم کو، ایک بال کو انہوں نے پیدا نہیں کیا تو وہ کیا جانیں گے؟ آنکھ کی خاصیت کیا ہے، کان کی خاصیت کیا ہے، زبان کی خاصیت کیا ہے، اس میں کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے۔ دنیا میں بھی جو کمپنی کوئی چیز بناتی ہے تو وہی جانتی ہے اس کا طریقہ استعمال، دوسری کمپنی نہیں بتا سکتی، اگر وہ بتائیں گی تو غلط بتائیں گی۔ اس لیے جو چیز جہاں بنتی ہے اس کا طریقہ استعمال بھی، اس کی گائیڈ لائن بھی وہیں بنتی ہے۔ انگریزی میں گائیڈ لائن کہتے ہیں رہنمائی کو، گائیڈ کرنا، رہبری کرنا، اسی کو کہتے ہیں ہدی للناس ہدی للمتقین۔
متقین کے لیے گائیڈ، متقین کے لیے ہدایت، انسانوں کے لیے ہدایت، یہ اللہ نے کتاب کے ذریعے سے کی ہے۔ تو یہ حضرت آدم اور ابلیس کا جو معرکہ ہے تو ایک طرح سے وہاں سے شروع ہو گیا۔ پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں نے اشکال کیا تھا، اشکال ظاہر کیا تھا کہ زمین میں کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں، تو فرشتوں پر بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اہمیت اور عظمت واضح ہو تو اللہ نے ایک امتحان کی صورت وہاں رکھی تھی، وہی علم الاشیاء کی، کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ تمام چیزوں کا علم دے دیا اور فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قال بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ قَالَ فَأَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی گویا کہ وہ تمام چیزیں وہاں موجود تھی۔ نام کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز بھی، نام کا مطلب صرف وہ نام نہیں ہوتا نا، جیسا کہیں گے کہ کولر، تو کولر صرف نام ہے کیا؟ اس کا ایک وجود ہے نا۔ اگر کولر کے نام کو کس نے جان لیا تو کولر کو دیکھا نہیں تو کہہ سکتا کہ میں کولر کو جانتا ہوں۔ دنیا میں بھی انسانوں کے جیسے سید قطب کا ایک نام ہے تو کس نے دیکھا نہیں تو کہہ سکتا کہ نام تو ہے نا اس کو حفظ، لیکن کہہ سکتا کہ میں سید قطب سے واقف ہوں۔ نام سے واقف ہونے کا مطلب ہوتا ہے اس کا پورا تعارف۔ تو یہ جو علامہ آدم الاسماء ہیں تو یہ صرف ناموں کی واقفیت کی چیز نہیں تھی، ناموں کے ساتھ ان کا جو تعارف جڑا ہوا ہے، ہر چیز کا ایک تعارف ہوتا ہے، ہر چیز کا نام ہوتا ہے، نام ایک علامت کی چیز ہوتی ہے، پہچاننے کی چیز ہوتی ہے، اور اس کا تعارف اس سے جڑا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ وہ بتانا مقصود ہے کہ وہ تمام چیزوں کا تعارف۔ تو چونکہ فرشتوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے ہی نہیں، نہ کمپیوٹر کی ضرورت ہے، نہ موبائل کی ضرورت ہے، نہ ہوائی جہاز کی ضرورت ہے، نہ اور کسی چیز کی ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ تیری ذات پاک ہے، ہم کو تو صرف اتنا علم ہے جتنا علم تو نے ہم کو دیا۔ اللہ نے ان کو علم دیا ہی نہیں، اس لیے دیا نہیں کہ ان سے متعلق وہ چیز ہے ہی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ نے بعد میں انسانوں کی مدد کے لیے ان کو بھیجا۔ وہ مدد کے لیے آتے رہتے ہیں، وہ ہماری تائید کرتے رہتے ہیں۔ ہر کا حق اور باطل کا جب مارکہ ہوتا ہے، ابلیس سے اللہ کے لشکر کی جو جنگ ہوتی ہے، تو چونکہ فرشتے بھی اللہ کے لشکر کا ایک حصہ ہے، اس لیے اللہ کے حکم سے، اللہ کے کہنے پر وہ ایمان والوں کی مدد کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ پھر آگے جو بات ہے، جو اہم بات ہے، وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا، اور پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں داخل کیا۔ یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، جنت تو حقیقی جنت، دائمی جنت، وہ تو یہاں دنیا سے جانے کے بعد ملنے والی ہے۔ یہ عارضی ان کے لیے جنت تھی، ایک ٹھکانہ تھا، عارضی ٹھکانہ، اور یہ بتانا مقصود تھا حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو، اور حضرت آدم اور حضرت حوا کے ذریعے سے تمام آدمیوں کے کہ تمہارا اصل جو مقام ہے، تمہارا اصل جو گھر ہے وہ جنت ہے، جنت کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے دنیا میں یہاں آنے کے بعد تم کو اپنے گھر واپسی کی فکر کرنی چاہیے۔ ہندوستان کے، بھارت کے میڈیا میں، یہاں کی سیاست میں گھر واپسی کا کوئی اور مفہوم مطلب ہوتا ہوگا، لیکن اسلامی اور دینی نقطہ نظر سے جو صحیح مفہوم مطلب ہے وہ یہ کہ تمام انسانوں کا جو اصل گھر ہے وہ جنت ہے، اور تمام انسانوں کے اصل گھر واپسی اور جنت کے راستے کی طرف واپسی ہے۔ اور اگر کچھ لوگ یہ مفہوم مطلب مراد لیتے ہیں کہ اپنے بڑے لوگوں کے دین کی طرف لوٹنا، پروجوں کی طرف، اسلاف کی طرف، تو اس لحاظ سے بھی یہ بات اسلامی کے حق میں آتی ہے۔ اسلام کے حق میں اس لحاظ سے آتی ہے کہ سب سے پروج کون ہے، سب سے پہلے اور سب سے بڑے کون ہیں اس دنیا کے؟ حضرت آدم ہی ہے نا، وہیں سے دنیا کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مسلمان تھی، تو افراد اور شخصیات کے لحاظ سے بھی اگر گھر واپسی کے مفہوم مطلب کو اگر ہم صحیح طور سے سمجھے تو وہ اسلام ہی کے حق میں آتا ہے کہ اسلام کی طرف ہم پلٹے، جنت کی طرف ہم پلٹے، اس لیے کہ تمام انسانوں کے جو ماں باپ ہیں وہ مسلمان تھے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں، یعنی گویا کہ ایک مسلم جوڑے سے اس دنیا کا آغاز ہوا ہے، اور جب تک آدم کی اولاد حضرت آدم اور حضرت حوا کے دین اور طریقے پر رہے گی اور شیطان کے مکر و فریب سے بچیں گی تو وہ اپنے صحیح
مقصد پر قائم رہے گی، لیکن آدمیوں کو بتانا بھی مقصود تھا کہ تمہارا ایک دشمن یہاں رہے گا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں داخل کرنے کے بعد ان پر ایک پابندی لگا دی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ مخصوص ایک درخت، کوئی پھلی کا درخت ہوگا جس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اب الگ الگ مفسرین نے الگ الگ توجہ کی، تو ہو سکتا ہے وہ صحیح بھی اور ہو سکتا ہے اور وہ نہ بھی ہو۔ کچھ لوگوں نے گیہوں سے وہ تشبیہ دی، لیکن گیہوں سے تشبیہ بہرحال وہ الفاظ سے وہ چیز جائز نہیں ہوتی۔ گیہوں کو درخت نہیں کہتے اور بہت زیادہ اس کو پھل نہیں آتے، عربی میں اس کو غرض کہتے ہیں، پودا کہتے ہیں۔ لیکن جنت ہی کا کوئی درخت تھا، پھل والا درخت، جس کے کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو روک دیا گیا، منع کر دیا گیا کہ جنت میں تم جہاں چاہو رہو۔ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، کہ تم دونوں، تم اور تمہاری بیوی یہاں پر رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن دونوں اس درخت کے قریب مت جاؤ، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فأضلہما الشیطان فأخرجہما، شیطان نے ان کو وہاں سے نکال دیا، یعنی جنت سے، اور شیطان نے یہ کہہ کر ان کو بہکایا کہ کیا میں تمہیں ایسا درخت دکھاؤں جو دوسرے مقام پر ہے، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تمہیں ایسا درخت دکھاؤں اور بتاؤں کہ اگر تم نے اس کو کھا لیا تو کبھی تمہاری بادشاہت ختم نہیں ہوگی اور تم یہاں سے نہیں نکل سکو گے۔ یعنی وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے دل کے اندر جو کھٹکا تھا، اندیشہ تھا کہ مقام تو بہت اچھا ہے، جگہ تو بہت اچھی ملی، لیکن پتہ نہیں کب یہاں سے نکال دیے جاتے۔ تو وہی جس طرح کہتے نا کہ نس دے کر نشتر مارنا، تو ویسے کام ابلیس نے کیا کہ جو اندیشہ تھا، اور اس میں اس کا کوئی کمال نہیں۔ جب اللہ نے اس کو دھتکار دیا تھا، جب اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو اس نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ تو مجھے ڈھیل اور مہلت دے۔ اس سے پہلے ڈھیل اور مہلت اس کو مل چکی تھی بہکانے کی، ورنہ اس کی کیا مجال تھی بہکانے کی، اور کوئی کیسے کامیاب ہو سکتا تھا۔ لیکن انسانوں کی پیدائش ایک آزمائش کے طور پر بھی ہوئی ہے، امتحان کے طور پر بھی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ ربی فانظرنی، تو مجھے ڈھیل اور مہلت دے۔ قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، اللہ نے فرمایا جا تجھے ڈھیل اور مہلت دیں قیامت کے دن تک۔ تو وہی ڈھیل اور مہلت کا اس نے فائدہ اٹھایا، یعنی گویا کہ وہاں تک اس کی رسائی تھی، جنت میں پہنچا، خود پہنچا یا وسوسوں کے ذریعے سے، اور حضرت آدم اور حضرت حوا کے دل میں اس نے بات ڈالی کہ اگر تم نے یہ درخت کو کھا لیا، حکم دیا یا پھر دل میں بات ڈالی، تو تم کبھی یہاں سے نہیں نکل سکو گے۔ لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے پابندی تھی، جیسے ہی ان سے یہ غلطی ہوئی تو دوسرے مقام پر ہے کہ جنت کا جو لباس تھا وہ ان سے اتر گیا، اسی وقت نکل گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِم مِّن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور پھر وہ جنت کے طرح پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ ان کو اب احساس ہو گیا کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائی۔ لیکن آدمیوں کو یہ دکھانا اور بتانا مقصود تھا، حضرت آدم کو بھی اور حضرت حوا کو بھی، ان کے ذریعے سے تمام انسانوں کو۔ وہ تو ایک آزمائش تھی ان کی، لیکن تمام انسانوں کے لیے اب اس میں ایک رہنمائی ہے کہ وہ آدم جن کا تعارف علامہ آدم الاسماء کے ذریعے سے اس سے پہلے ہو چکا، لیکن یہ علم الاشیاء کی بنیاد پر وہ شیطان کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ اس کے لیے علم ہدایت ضروری ہے، جس کا تذکرہ اس رکوع کے آخر میں ہے۔ یعنی گویا کہ ہر چیز کا علم ہونے کے باوجود شیطان نے بڑی آسانی کے ساتھ بہکا دیا۔ پھر یہ جو بات ہے فَتَلَقَّى فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے کہا کہ یہاں سے اتر جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہوگا۔ اب گویا کہ یہاں جو حق اور باطل کا جو مارکا ہے، بعض کا دشمن ہوں گے، انہیں میں یہی مراد ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا دشمن ابلیس ہوگا، ابلیس کی اولاد ہوں گی، اور ابلیس کے جو پیروکار ہوں گے یعنی انسانوں میں سے، وہ بھی دشمن رہیں گے۔ کافروں کی دشمنی، مومنین کی دشمنی جو انسانی ہے، لیکن دین اور ایمان کی بنیاد پر وہ وہاں سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت آدم کی اولاد سے بھی اس کی ابتدا پڑ چکی تھی،
قابل نے حابل کو قتل کر دیا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس نے حابل کو قتل کر دیا۔ آدم علیہ السلام ہی کے دونوں بیٹے تھے۔ تو گویا کہ بتانا مقصود ہے کہ دشمنی تمہارے درمیان میں رہیں گی، اور یہ دشمنی میں اب تم کو کام کرنا ہے۔ دشمنوں کے نرگے سے حملے سے تم کو اپنے آپ کو بچانا ہے، اور سب سے بڑا حملہ وہ ایمانی حملہ ہوتا ہے۔ جسم کے صرف وہ دشمن نہیں رہیں گے، تمہارے ایمان کے دشمن رہیں گے، وہ ایمان کو چھیننے کی کوشش کریں گے، تب تم کو بچانے کی کوشش تم کو کرنی ہوگی۔ لیکن ایک اہم بات یہ کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھہرنے کی جگہ ہوگی اور کچھ فائدے کی جگہ، وہ متاع إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک تمہارے لیے وہاں فائدہ ہوگا۔ گویا کہ ہمیشہ ہمیشہ تم کو دنیا میں نہیں بھیجا جا رہا ہے، دنیا سے تم کو اور دوبارہ ہمارے پاس آنا ہے اور ہمارے سامنے آ کر تم کو حساب دینا ہے۔ اب پھر یہ اہم بات ہے قابل توجہ، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس سے پہلے آ چکا نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، پھر یہ کون سی چیز سیکھنے کی بات ہے؟ یہ وہ تو علم الاشیاء کی بات تھی، لیکن کچھ کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھ لیے۔ علم سیکھنا پڑتا ہے، خدا علم، ہدایت کا علم وہ پیدائشی نے اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو کلمات اللہ سے حاصل کیے تھے، سیکھے تھے، وہ کلمات مفسرین نے مراد لیا کہ اس سے مراد وہ کلمات ہیں کہ جن کلمات کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ و حضرت حوا نے توبہ کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو نے اگر ہم کو معاف نہیں کیا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں توبہ بھی ہے۔ گناہ اگر ہو گیا تو یہ آدمی کی پہچان ہے، آدمی ہونے کی دلیل ہے کہ وہ توبہ کرے، اور گناہ ہونے کے بعد توبہ نہیں کرنا یہ ابلیس کی علامت ہے۔ کیسے ابلیس کی علامت ہے؟ غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ٹوکا تو انہوں نے اس پر کوئی یہ ہٹ درمی نہیں دکھائی اور یہ نہیں کہا کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن حضرت آدم علیہ و حضرت حوا سے غلطی ہوئی تو انہوں نے توبہ کیا، کہا کہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ لیکن ابلیس کو جب اللہ تعالیٰ نے ٹوکا، متوجہ کیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے ہٹ درمی دکھائی کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو گویا کہ ہر دھرمی دکھانا غلطی کے بعد، غلطی پر قائم رہنا، غلطی کو غلطی نہیں ماننا، یہ ابلیس کا کردار ہے، یہ آدمی کا کردار نہیں ہے، انسان کا کردار نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج بہت سارے ایمان والوں میں یہ کردار آ جاتا ہے، اور شیطان بہت سارے پڑھنے والوں میں کردار ڈال دیتا ہے۔ تعلیم و تربیت کرنے والوں میں بھی غلطی ہوتی ہے تو اگر وہ مان لے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، استاد بھی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن غلطی کو نہیں ماننا، غلطی پر قائم رہنا، میں نے جو کچھ کیا بالکل صحیح کیا، تو یہ غلط بات ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ جیسا ابلیس نے یہی کردار پیش کیا کہ اس نے توبہ نہیں کی بلکہ ہر درمی دکھائی، ابا واستکبرا، انکار کیا اور تکبر کیا۔ تو قلنا اہبطوا منہا جمیعا، پھر اللہ نے فرمایا کہ اب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو جب بھی تمہارے پاس ہدایت آئے یا آئے گی تو جو اس کی اتباع اور پیروی کرے گا اس پر کوئی ڈر و خوف نہیں ہوگا۔ اسی ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام پر صحیفوں کی صورت میں اور بھی انبیاء پر کتابوں کی صورت میں نازل کیا، اور سب سے آخر میں قرآن مجید کی صورت میں اللہ نے اسی ہدایت کو نازل کیا۔ گویا کہ اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو اور اس کے مخاطب واسطے کے طور پر تمام آدمی جن بھی مخاطب تھے، اس تقریر اور اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ میری جانب سے جب ہدایت آئے تو جو اس کی اتباع اور پیروی کرے گا اس پر کوئی ڈر نہیں، خوف نہیں ہوگا، یعنی اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس کو اندیشے کی ضرورت نہیں۔ لیکن والذین کفروا کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، اور جو انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے تو یہی آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، چونکہ ہم آدمی، ہم انسان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک خطاب اور نصیحت کے ساتھ یہاں ہم کو بھیجا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میری جانب سے ہدایت آئیں گی، ہدایت آ چکی قرآن مجید کی صورت میں ہم،
اور 1400 سال سے زیادہ عرصہ اس کو ہو چکا جو دنیا میں موجود اور محفوظ ہے، اور وہی ہدایت کو ہم روزانہ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی اور پڑھاتے بھی ہیں۔ لیکن اتباع کی بات ہے، صرف سننے کی بات نہیں۔ فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی اتباع اور پیروی کرے گا تو اس کے لیے پھر یہ خوشخبری ہے کہ اس کو وہ ڈر نہیں ہوگا اس پر، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن سخت ترین تنبیہ اور وعید بھی ہے کہ جو انکار کریں گے اور جو جھٹلائیں گے تو وہ آگ والے دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہ چند باتیں اس سورہ بقرہ کے 4 رکوع کے حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام کی مناسبت سے، جس میں تمام آدمیوں کے لیے، انسانوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہماری جو اصل اس تاریخ ہے، تاریخ سے جڑنے کی، امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔